अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आज पूरे दिन की मेरी रूटीन क्या रही। तो सबसे पहले हम लोगों ने दिन का आगाज़ तो ऑब्वियसली नमाज से किया। उसके बाद नाश्ते के टाइम पे आज हमारे पास थी तंदूरी रोटियाँ, ये जो फ्रोज़न फ्लैट ब्रेड्स होती हैं। तो इसको मैंने माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था और ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है माइक्रोवेव करने से। और इसके साथ हमारे पास नाश्ते में थी निहारी और ये बहुत ही मज़ा आया नाश्ता करके। मेरा दिन कभी भी नाश्ते के बगैर स्टार्ट नहीं होता है। मैं बहुत से लोगों से सुनती हूँ जो कहते हैं हम नाश्ता नहीं करते हैं। तो इनफैक्ट मेरी अपनी बहन है जो नाश्ते की इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं है, वो सिर्फ चाय थोड़ी सी पी ले तो उसका जो है ना मशीन स्टार्ट हो जाती है। मेरा नहीं होता, मुझे नाश्ता प्रॉपर नाश्ता करने की जो है ना आदत है। तो नाश्ते में अगर निहारी हो तो फिर तो क्या ही बात है। आज इतना ज़बरदस्त मौसम था, बारिश हो रही थी, इनफैक्ट रात से ही हो रही थी। और हमें थोड़ा मार्केट जाना था क्योंकि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं तो उनको कपड़े चाहिए। क्योंकि जैसा कि आपने अगर मेरा पिछला व्लॉग देखा उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पब्लिक स्कूल्स में कोई यूनिफॉर्म तो होता नहीं, तो ऑब्वियसली फिर जब स्कूल ईयर स्टार्ट होता है तो पेरेंट्स पे ये एक्स्ट्रा बर्डन होता है कि आपको जो है अपने बच्चों के लिए नए कपड़े ख़रीदने पड़ते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, बच्चों की भी एक ख्वाहिश होती है और उनकी भी इज़्ज़त की बात होती है कि वो थोड़ा अच्छा दिख के स्कूल में जाए। आजकल सारे इतने कॉन्शियस है, क्या बड़े क्या छोटे। खैर मैंने तो निहारी खा ली थी, लेकिन मेरे बच्चों का निहारी खाने का बिल्कुल कोई मूड नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जी आज हमें जो है ना पराठे बना दें। वैसे ये अमूमन ब्रेड या सीरियल खाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है हफ्ते में 1-2 बार इनको पराठा भी बना के दूँ। बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा होता है, फिर अपने देसी फूड के साथ भी उनकी जो है ना थोड़ी सी ये वाकफियत रहती है, बिल्कुल ही गोरा नहीं बना देना। तो यहाँ मैं अपने लिए चाय भी बना रही हूँ और साथ में ये देखें ये पराठा और रात का बचा हुआ सालन था थोड़ा चिकन का, वो भी मैंने इनको गर्म कर दिया था। जिसको जो खाना है खा लो भाई, इनका अंडे का बिल्कुल मूड नहीं था तो इन्होंने यही पराठा और सालन वालन खाया। शुक्र है अल्लाह ताला ने इनको भी थोड़ी कहा कि जी खाओ कुछ, वरना बच्चे तो यहाँ के इतने पिकी हैं कि तौबा जीना मुश्किल हो जाता है। चाय बनाई। आज बहुत सारे काम मुझे करने थे। मुझे किचन की क्लीनिंग करनी थी, बर्तन धोने हैं, इसके अलावा मुझे करना था चूल्हा साफ़ करना था। चूल्हे के ऊपर जो है ना अमूमन मैं अपना फॉइल पेपर डाल के रखती हूँ। उसकी वजह ये होती है कि जब जो भी ग्रीस वगैरह गिरता है फिर वो डायरेक्ट आपके स्टोव टॉप पे नहीं गिरता है, क्योंकि उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा जो है ना हार्ड वर्क होता है। ये डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं और वो बस बहुत बहुत मसला होता था। ये भी मैंने बहुत लेट जाके शुरू किया है फॉइल लगाना, वरना पहले मेरे मतलब इसके ना स्टोव टॉप पे कुछ नहीं था। तो इसी तरह अगर चाय उबल गई या सालन गिर गया वो ख़राब हो जाता है। तो अब मैं फ़ॉइल लगाती हूँ और उसके अलावा जो है ना ये जो स्क्वायर्स बने हुए फ़ॉइल के ये होते हैं अलग से, तो ये रखती हूँ कि उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। खाने में आज मैंने बनाए थे श्रिम्प यानी कि झींगे, इसके साथ हमने किए थे बॉयल्ड राइस और एक और भी चीज़ बनाई है वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ, आप देखिएगा। तो यहाँ पे मैं चावल उबाल रही थी। हम लोग ये राइस यूज़ करते हैं, अच्छे चावल हैं, जल्दी बन जाते हैं, मतलब इनको ज़्यादा लंबा टाइम भिगोना नहीं पड़ता। अगर आपके बच्चे हैं, आपको घर में और बहुत सारे काम हैं, तो आपकी यही प्रायोरिटी होती है कि सबसे पहले आप खाना रेडी कर लें, ताकि उसके बाद अगर आपको बाहर की कोई काम है तो आप इजीली निपटा सकें। और यहाँ अमेरिका में या कनाडा में जो लोग भी बाहर रहते हैं वो समझ सकते होंगे हमारी कोई ख़ास हेल्प नहीं होती है। हमारे घर में मेड नहीं आती है इस वजह से, क्योंकि मैं ही घर का काम करती हूँ। जो औरतें जॉब करती हैं ज़ाहिर सी बात है उनको फिर इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो अपने घर की टेक केयर कर सकें, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम लोग जो है वो मेड या जो हेल्पर होती हैं उनको हायर करते हैं। बाय द वे मैं एक और आपको बात बता दूं, यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया की तरह नहीं है कि बहुत ही सस्ते पैसों में आपको कोई हेल्पर मिल जाएगी। यहाँ ठीक ठाक पैसे भी चार्ज करते हैं, मतलब कि इलाके के हिसाब से और घर के साइज़ के हिसाब से चार्ज होते हैं। तो लेकिन जो है इस वजह से बहुत से लोग अवॉइड करते हैं कि जी चलो। लेकिन एक बहुत मज़े की बात ये, यहाँ जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं अमेरिका में, उनको ये सहूलत होती है कि गवर्नमेंट उनको जो है वो मेड प्रोवाइड करती है जो आके उनका काम करके जाती है, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। तो यहाँ पे मैं साथ में बना रही हूँ, ये मसूर की दाल है रेड वाली। तो क्योंकि हबीबा को श्रिम्प खाने थे, मेरी छोटी बेटी को, उसका बिल्कुल मूड नहीं था, उसने कहा मामा मुझे दाल बना दें। अनदर सरप्राइज़ फॉर मी फॉर द डे कि उसने दाल की फरमाइश की। मैं कहा ठीक है जी, जल्दी से मैंने उसके लिए दाल बना दी, राइस बॉयल कर ली और साथ में श्रिम्प। अब बारिश रुकने का भी मैं वेट कर रही थी कि बारिश रुके तो हम जाएं करें कुछ। अब बारिश तो हो रही। अच्छा ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग लेकर आते हैं हलाल बीफ मीट मटन, जो भी चिकन आता है सब हलाल अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बिया हलाल।
تو ہمیں بنانے تھے کباب، تو اس وجہ سے ہم لوگ یہ قیمہ ہے بیف کا، بڑا قیمہ جو ہوتا ہے وہ بنا بنایا حلال ماشاءاللہ، ہر جگہ اس کی سٹیمپس لگی ہوتی ہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ لے کر آئے تھے۔ تو اس کو میں نے ڈیپ فروسٹ آج کیا تھا، لیکن اس کے کباب نہیں بنائے تھے، اوبویسلی جب میں بناؤں گی تو پھر میں آپ کو دکھا دوں گی اس کا بھی انشاءاللہ تعالی ویڈیو۔ کھانا وغیرہ تیار کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم نے جانا تھا مارکیٹ، اور میں ایکچولی ان کے بابا کا ویٹ کر رہی تھی کہ وہ آ جائیں تو ان کے ساتھ ہی جائیں کھانا وغیرہ کھا کے، تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی آؤٹنگ بھی اکٹھا ٹائم مل جاتا ہے، ورنہ وہ جاب پہ ہوتے ہیں، میں گھر پہ ہوتی ہوں، تو اتنا زیادہ ٹائم ہمیں اکٹھا سپینڈ کرنے کو ملتا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے کپل گولز تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ جی چلو ہم بھی ساتھ گھوم لیں گے۔ تو یہاں پہ میں علیشہ کے لیے، اپنی بڑی بیٹی کے لیے کھانا نکال رہی تھی، تھوڑی سی میں نے صفائی بھی کی تھی، لیکن میں نے سوچا اب اتنا لمبا ولاگ بنا کے میں کیا کروں گی، مطلب بہت زیادہ کام ہو گیا تھا آج کا۔ تو یہاں پہ میں دال بنا رہی ہوں۔ آپ لوگوں کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ مطلب پاکستان میں بھی یہی جو گھریلو خواتین ہیں ان کی موسٹ آف دا ٹائم یہی روٹین ہوتی ہے، اور ہم لوگ یہاں جو رہتے ہیں ہم دیسی دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں ہماری روٹینز سم ہاؤ اوپر نیچے تھوڑا بہت کر لو لیکن سیم ہوتی ہیں، اس سے زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے کاموں کی نوعیت سیم ہوتی ہے، ہماری پریورٹی ہماری فیملی، ہمارے بچے، ہمارا گھر ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے ہم لوگوں کی وہی سب سسٹم چل رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے ہم نے اپنے گھر کے بڑوں کو، اپنی والدہ کو، اپنی بہنوں کو دیکھا ہوتا ہے، اپنی بھابھیوں کو دیکھا ہوتا ہے۔ تو بہت ہی زیادہ آؤٹ آف دی وے جا کے یا بہت ہی ماڈرنائز ہو کے ہم سے کام نہیں ہوتے جو سمپل فیملیز کے لوگ ہیں۔ ہاں باقی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر انسان کے اوپر، اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر۔ یہ ہمارے گھر میں پودینہ لگا ہوا ہے، ہم نے تھوڑا سا لگایا تھا اور ماشاءاللہ یہ کافی پھیل گیا ہے، اور کیونکہ ایسا برسات کا موسم ہے تو یہاں پہ اس میں کیڑے بھی چھپے ہوئے تھے اور جو مجھے بہت ہی خوفناک لگ رہے تھے، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا پودینہ لیا تھا، مجھے چٹنی بنانی تھی، کیونکہ دال کے ساتھ جو ہے وہ چٹنی کا بہت زبردست کمبینیشن ہوتا ہے، اور یہ وہ کمبینیشن ہوتا ہے جو کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، مطلب بہت ہی بیسٹ ہوتا ہے، سلاد ہو، چٹنی ہو، اور ساتھ میں گھر کی چپاتیاں اور دال ہو تو بہت ہی مزہ آتا ہے۔ اور آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا دن کیسا گزرتا ہے اور آپ کس قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا، اور جو ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے کہ آپ نے ایک چینل ہے، آپ کے دیکھنے والے ہیں، آپ کا چینل گرو کر رہا ہے یا جیسا بھی چل رہا ہے، لیکن کم سے کم لوگ آپ کو اپریشیٹ تو کریں، یہ اپریسیشن بہت ضروری ہوتی ہے، چاہے آپ گھر میں کریں، آپ کے گھر میں جو بھی کام کرتے ہیں، آپ کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بھابھی ہیں، جو بھی ہیں، ان کو بھی اپریشیٹ کریے، اپنے گھر کے مردوں کو بھی اپریشیٹ کریے جو باہر جاتے ہیں، کما کے لاتے ہیں، جس طرح سے میری ویڈیو کو بھی اپریشیٹ کیجیے اور لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ تو جی کھانا وغیرہ کھا کے جب ان کے بابا آگے، ہم نے کھانا کھایا، اس کے بعد ہم لوگ آگے تھے بچوں کو کپڑے دلانے کے لیے۔ پہلے ہم لوگ ٹارگیٹ میں گئے تھے، یہاں پہ بہت سارے کپڑے تھے جو یہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ ایک تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب بہت زیادہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں اور آپ کی اپروچ میں ہوتی ہیں تو ہم ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ہمیں کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے، تو یہی حالات کچھ میرے بچوں کے بھی چل رہے تھے۔ تو جتنی دیر میں یہ لوگ دوسری چیزیں دیکھ رہے تھے، میں نے کہا میں آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں، یہ لنچ باکسز ہیں، بچوں کی پانی کی بوتلیں ہیں، یہ وہی سب کچھ جو اسکول سپلائز کا حصہ ہوتے ہیں، وہی ساری چیزیں تھیں۔ لیکن یہ ٹائم آف دا ایئر بھی جو ہے نا بہت ہی زیادہ مزیدار ہوتا ہے، کیونکہ اس لائق ہے کہ ہمیں فلیش بیک ہو رہا ہوتا ہے اور ہم اپنے ہی چائلڈہڈ میں واپس جا رہے ہوتے ہیں، اپنے بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے، ہم اس طرح چیزیں لینے جاتے تھے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اپروچ میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور وہ پھر لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کو دل چاہتا ہے، الحمدللہ۔ تو جی یہاں پہ ہم لوگ کپڑے وغیرہ دیکھ رہے تھے، بہت ویرائٹی تھی، لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ بچوں کے کپڑے بھی جو ہے میں نے دیکھا بہت ہی عجیب قسم کے امریکہ میں مجھے نظر آتے ہیں، مطلب مجھے نہیں اچھا لگتا اپنے بچوں کو بہت زیادہ چھوٹی شرٹس ہوں یا یہ وہ، لیکن پھر وہ بات آگے کیا کرے، مجبوری ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑے ماڈسٹ کپڑے پہنائے جائیں بچوں کو، تاکہ جو ہے نا وہ ان کے اندر تھوڑی سی حیا کا وہ عنصر باقی رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بچوں کو بالکل ہی شتر بے مہار چھوڑ دیں گے کہ ہاں جی ہم تو امریکہ میں رہتے ہیں تو آپ جیسے مرضی پہنیں، تو پھر معاملات جو ہے نا وہ بہت زیادہ انکنٹرولیبل ہو جاتے ہیں فردر، اور پھر پیرنٹس کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ جو بھی پیرنٹس ہیں میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں، چاہے پاکستان میں ہیں چاہے پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں، بچپن سے ہی اپنے بچوں کے اندر ایک چیز آپ ضرور یہ رکھیں کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ حیا اور بے حیائی میں کیا فرق ہے، کیسے آپ اچھے کپڑے پہن کے ماڈسٹ لگ سکتے ہیں، اور کیسے آپ جو ہے اگر اچھا کپڑا نہیں پہنتے ہیں تو آپ اچھے نہیں لگیں گے، مناسب نہیں لگے گا آپ کے لیے اپنے جسم کو اس طرح ظاہر کرنا۔ تو یہ بچیوں کے اندر جو ہے نا خاص طور سے کافی اس چیز کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے۔
یہ میں ہوں سینگ ہائی ٹو آل مائی یوٹیوب فیملی. اور اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے مال. یہاں سے ان کو کچھ خاص چیزیں پسند نہیں آئی تھی, 1-2 چیزیں انہوں نے لی تھی. پھر ہم لوگ مال چلے گئے. وہاں پہ بہت, آپ کو پتہ ہے مال کے اندر جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے بوتیک ٹائپ ہوتے ہیں, جو کپڑے بنے ہوئے, وہاں سے ان بچیوں کو دیکھنے تھے. میں عموماً جو ہے نا بچوں کے معاملے میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کو بہت زیادہ وے اوور ایکسپینسو چیز نہ دلائی جائے. کیوں, ان کو چینج کرنی ہوتی ہے, ان کو دوبارہ نیا لینا ہوتا ہے, ان کو ٹرینڈس کو فالو کرنا ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم. تو یہ ہم لوگ ایک آئے تھے شاپ کے اوپر جہاں پہ بہت ساری ورائٹی مل رہی تھی اور کافی سیل پرائس پہ لگے ہوئے تھے. امریکہ میں ایک بات ضرور اچھی ہے, یا جو بھی ویسٹرن کنٹریز میں لوگ رہتے ہیں وہ اس بات سے اتفاق کریں گے, یہاں پہ ہر موقع تہوار کے اوپر چیزوں کو اپروچیبل بنایا جاتا ہے, ایکسیپٹیبل بنایا جاتا ہے, تاکہ جو خریدار ہے جو لینے آیا ہے وہ بیچارہ اس کو خرید سکے. ہمارے ملکوں کی بد نصیبی یہ ہے, اسپیشلی میں تو پاکستان کو جانتی ہوں, میں وہی کہوں گی, جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے چیزیں اتنی بڑھا دی جاتی ہیں کہ بیچارے ماں باپ کے لیے بچوں سے نظریں ملانا مشکل ہو جاتا ہے. عید کا تہوار ہو, رمضان ہو, کچھ بھی ہو, بچوں کے اسکول کی چیزیں ہوں, اتنی مہنگائی کر دیتے ہیں کہ جو کچھ خریدنا بھی کچھ آتا ہے اس کی پہنچ سے بھی باہر ہو جاتی ہے. ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے ہر طرح سے, عوام کو بھی اور حکومتوں کو بھی, تاکہ سب لوگ جو ہے وہ اپنی خوشیاں اپنے بچوں کو دے سکے. آپ دیکھتے ہیں بچوں کو جب ماں باپ چیزیں لے کے دیتے ہیں, ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آتی ہے نا, یقین مانیے کہ ماں باپ کی ساری محنت اور تھکن وصول ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے بچوں کو مل گیا. لیکن میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے, اور آپ لوگ جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ بھی آمین ضرور کہیے گا, اللہ تعالیٰ کسی بچوں کو نا امید نہ رکھے اپنے ماں باپ سے, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ماں باپ کو بھی ہر طرح کی آزمائش سے بچائے, ان کو بھی اولاد کی طرف سے کبھی کوئی آزمائش نہ آئے. آمین ثم آمین. تو یہ ہوتی ہیں جی چیزیں, آپ دنیا میں کہیں بھی رہیں, چھوٹی موٹی تکلیفیں, پریشانیاں, کچھ فائنینشیل پرابلمز ہوتی ہیں, کچھ سوشل ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں, اور ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور گزارا بھی کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو ان سٹینڈرڈز کے مطابق لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ جتنا کم ہو سکے اپنے اوپر ہم جو ہے سٹریس لیں. لیکن سٹریس تو پھر بھی ہو ہی جاتی ہے, کیونکہ اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں کرنے کے لیے. تو مال کی صورتحال کچھ ایسی تھی, کافی ساری دکانیں, بزنس یہاں امریکہ میں بند ہو رہے ہیں, تو بھی اتنی زیادہ رونقیں ویسی نہیں ہیں. بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے سٹورز بند ہوئے ہیں, لیکن ابھی بھی آپ کو پتہ ہے جو بہت بڑا ملک ہے یہ, اور بہت سارا اس کے اندر بزنس ہے, اتنا کہ انتہا ہے. ایک چین کے 150, 200, 300 سٹور ہیں, تو ان کے تو ایک جگہ پہ بند ہوتے ہیں, دوسری جگہ پہ کھلے ہوتے ہیں. خیر دوستو, یہ تھا میرا آج کا ولاگ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آیا تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا, اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کس قسم کے ولاگز دیکھنا چاہتے ہیں. ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.